اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی آلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نہیں جانتے کس چیز سے جاہل ہو تو اہل ذکر، اہل قرآن، اہل علم سے پوچھو۔ یعنی اپنی جہالت کو دور کرنے کا سبب اہل ذکر قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں ذکر قرآن ہے تو اہل ذکر محمد و آل محمد ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے تم اہل ذکر سے سوال کرو، محمد و آل محمد سے پوچھو اور اپنی جہالت کو دور کرو۔ اس ضمن میں صاحب علل شرائع والے نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صاحب بہار نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کا لقب ہی صادق ہے قولاً و فعلاً، کہ ان کا فعل ہی ایسے تھا کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ صادق نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ ابو بصیر نے، جو مولا کا صحابی تھا، کہ مولا یہ فرمائے کہ نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں، نجف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تفصیلاً وضاحت فرمائی۔ اس طرح فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ ان نجف کان جبلاً، کہ نجف تو جو تھا وہ بہت بڑا پہاڑ تھا، نجف ایک پہاڑ تھا۔ پھر مولا نے فرمایا ہو والذی قال ابن نوح، کہ وہ تھا جس کو نوح کے نافرمان بیٹے نے کہا تھا سآوا الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو امام نے فرمایا لم یکن علی وجہ الارض جبل اعظم منہ، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی اس سے بڑا پوری روح زمین میں پہاڑ نہیں تھا۔ جب اللہ نے نوح کے بیٹے کی، جس نے حجت خدا کی بات نہ مانتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا پانی سے، تو اللہ سے برداشت نہ ہوا، فوراً اللہ نے وحی کی پہاڑ کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا یا جبلو یعصم بک منی، کیا وہ تیرے ذریعے مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے گا؟ فتقطع قطعا، تو اللہ کا جب جلال و ظاہر ہوا تو وہ جو ہے پتھر، جو پہاڑ تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ الی بلاد الشام، اللہ نے اسے ایسے بکھیرا کہ وہ شام تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَسَارَ بَعْدَ رَمْلٍ دَقِيقًا، اس کے بعد اللہ نے کہا نہیں، یہ ابھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں پہاڑ کے، اللہ نے اسے ریت میں تبدیل کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا کیونکہ دشمن حجت خدا نے کہا ہے میں اس پر چڑھوں گا، نہیں، اب بھی نہیں۔ پھر بعد ذالک
کانا بحرن عظیما، پھر اللہ نے اس کے اوپر پانی کو غالب کر دیا اور وہ بحر عظیم کی صورت بدل گیا۔ تو فقیل بحرنی، پھر اس سمندر کو نی کا نام دیا گیا، اسے نی کہنے لگے۔ پھر کچھ مدت کے بعد جب اللہ کا جلال ختم ہوا، فجفا، وہ جو پانی تھا وہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ جب خشک ہوا تو قیل نی جف، تو کہنے لگے باہر جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے کہ یہ نیجف ہو گیا۔ فسما نیجف، پھر اس کا نام رکھا گیا نیجف، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام ہوا نجف۔ امام نے فرمایا کیونکہ نجف کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کثرت استعمال کی وجہ سے اور تخفیف لغت کی وجہ سے۔ جب انہوں نے خفف کیا، ہلکا لگا ان کی زبان پر، نی تھوڑا مشکل تھا، ثقیل تھا، تو انہوں نے اسے نجف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اشرف کیسے بنا؟ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اسے اپنا مسکن بنایا تو اس کا نام ہو گیا نجف اشرف۔ یہ وہ نجف اشرف ہے جہاں پر سونا عبادت ہے، کیونکہ جس کا لقب ہے زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، اپنی واجب نماز ادا کرنے کے بعد، امیر المومنین کی زیارت کرنے کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ تو غلام نے سوال کیا، مولا آپ تو زین العابدین ہیں، تو آپ سو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ نجف میں سونا ہی عبادت ہے، والحمد للہ رب العالمین۔